قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کی اولاد، کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہو تو فانا اول العابدین، تو میں تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کے مضامین باہم مربوط ہیں۔ پیچھے ذکر ہوا کہ فرشتوں کو، یہ اہل مکہ کفار مکہ، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے ہیں۔ ان رحمان کی اولاد کا ان کے یہاں تصور ہے۔ اس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اس طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا۔ کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہو تو پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں۔ یعنی اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، تو پھر اگر اولاد ہو یا اولاد ہوتی تو اس کی بھی عبادت ہوتی، وہ اللہ کا جز ہے۔ تو اگر اولاد کا کوئی تصور ہوتا یا رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس اولاد کی عبادت کرتا، کیونکہ سب سے بڑھ کر میرا تعلق رحمان کے ساتھ مضبوط ہے۔ سب سے زیادہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں اس کی بھی عبادت کرتا، لیکن میں تمہارے سامنے سارا معاملہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ تو اس کا معنی واضح ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ باطل اور فاسد ہے۔ رحمان کی اولاد نہیں ہے، اولاد کا ہونا نقص شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک عیب ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا باپ ہے۔ اولاد کا ہونا، باپ کا ہونا، یہ ایسے سہارے ہیں جو انسان کے نقص کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ان چیزوں سے بالکل مستغنی، قطعاً اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ۔ تو اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو وہ رحمان کا جز ہوتی، اس اولاد کی بھی عبادت ہوتی، اور وہ عبادت میں پہلے کرتا، کیونکہ میرا سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہے رحمان سے، رب العالمین سے۔ تو میں تو ایک اللہ کو پکارتا ہوں، اسی کو پوجتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، جس کا معنی واضح ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش کا رب۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا اولاد ہونا، اس کی بیٹیوں کا ہونا، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور اس کی عظمت، وہ آسمانوں کا رب اور مالک اور خالق ہے، زمینوں کا خالق اور مالک ہے، اور سب سے بڑی مخلوق عرش، اس عرش کا رب ہے، اس کا خالق ہے۔ یہ اس ذات کی عظمت ہے۔ تو جو یہ بیان کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بارے میں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس سب سے پاک ہے۔ سبحان، یہ کلمہ تنزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا ان تمام علائق سے، ان تمام احتیاجات سے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ پاک ہے.